حبشی مرد تھا یا خاتون تھی، اور اس نے خود ہی اپنے آپ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی اپنے آپ کی کہ میں وہ مسجد نبوی میں آتا، وہ آدمی حبشی غلام تھا، وہ مسجد میں آتا اور آ کے مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتا تھا، کام کاج کو دیکھتا، کوئی کام ہونے والا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے تو دیکھ لیا، کر لیا، دیکھ بھال کیا کرتا تھا مسجد نبوی کی سرکار علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر۔ ایک وقت ہوا شام کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ گھروں کو گئے تو الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اس جگہ پر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اس روئے زمین پر لاکھوں کروڑوں اللہ کے گھر بنے ہیں، کئی مسجدوں کو 100 سال ہو گیا، 200 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، ہزار سال پرانی مسجدیں موجود ہیں۔ میں آپ کو مبارک اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہم نے اپنی زندگیوں میں اس جگہ پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ گھر قیامت تک آباد رہے گا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اپنے اپنے وقت پر، ہماری اولادیں آئیں گی، وہ اپنے وقت پر چلے جائیں گے، نہ جانے کب قیامت آئے گی، کتنے سال ہیں قیامت آنے میں۔ تو یہ خدا کا گھر جب تک آباد رہے گا
تو پہلے دن آباد کرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کئی دوستوں کو جو میرے روزمرہ جن سے ملاقات رہتی تھی ان کو فون کر کے صرف اس وجہ سے دعوت دی کہ آج کے پروگرام میں شرکت کریں، حالانکہ وہ احباب بھی جانتے ہیں کہ شاید اس طرح میں کبھی نہ دعوت دیتا، صرف اس وجہ سے کہ یہ اعزاز ایک ہمیں ہماری زندگیوں میں مل رہا ہے، اور اس اعزاز اور اس نعمت میں جتنے بھی دوست شامل ہو جائیں گے ان کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا، آخرت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ پاک اس گھر کو قیامت تک آباد فرمائے اور اس کے آباد کرنے والوں کے اللہ گھر آباد فرمائے۔ ہماری آج کی تقریب میں ہمارے علاقے کے نامی گرامی احباب تشریف فرما ہیں۔ میری بائیں جانب محترم جناب چودھری محمد عمر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ حافظ علامہ محمد مشتاق فریدی صاحب موجود ہیں۔ میری دائیں جانب مجاہد اہل سنت علامہ محمد سہیل اختر مرتضی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ استاذ مکرم محترم محمد مشتاق رضا صاحب مرتضی صاحب موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ نہایت شفیق اور پیار کرنے والی شخصیت جناب حاجی رشید احمد صاحب آپ موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ جناب جنہوں نے اس جگہ کو وقف کیا مسجد کے لیے جناب محترم یاسین خان صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ بابا جی دلمیر خان صاحب موجود ہیں، اور آپ تمام احباب میں مجھے بڑے خوبصورت اور بڑے نمایاں چہرے نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد ذیشان چاند صاحب موجود ہیں، چودھری میر فقیر حسین صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہمارے اس علاقے کے مجاہد اہل سنت سبحان اللہ حضرت بابا جی غلام رسول خان صاحب قادری رحمت اللہ علیہ، وہ اگر آج ہمارے درمیان ہوتے تو یقیناً بہت خوش ہوتے اور اس کام میں صف اول کے مجاہدوں میں شامل ہوتے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے بیٹے غلام صابر خان صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کے پوتے ارسلان صابر خان صاحب، ان کی بڑی کوشش اور کاوش اور محنت ہے، تقریباً میرے ساتھ عصر کے وقت سے اس میں شامل تھے اور پروگرام کے حوالے سے محنت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ ایک مجھے بڑی دلی طور پر خوشی ہوئی کہ یاسین صاحب انہوں نے یہ جگہ تقریباً 6 مرلہ یہ جگہ ہے سڑک کے کنارے پر مسجد کے لیے وقف کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ابھی آغاز ہے اور ایک طرح سے کہہ لیں یہ افتتاحی جلسہ ہے، اور اشرف خان صاحب ولدنویر خان صاحب انہوں نے 50,000 روپے اس مسجد کے لیے پیش کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اور دوسرے جناب اصغر خان صاحب ولدنویر خان صاحب انہوں نے 20,000 روپے اس مسجد کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ یاران گرامی، یہ خدا کا گھر ہے، اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب دریا چلتا ہے نا تو دریا نے اپنی رفتار کے ساتھ چلتے ہی رہنا ہے، وہ نہ کسی کے روکنے سے رک سکتا ہے نہ کسی کے کم کرنے سے کم ہوگا۔ یہ تو کنارے پر بیٹھے بندے کا نصیب ہے کہ وہ اس دریا سے کتنے چلو بھر لیتا ہے، اس دریا سے کتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے، یہ کنارے پر بیٹھنے والے کا نصیب ہے، ورنہ دریا تو پھر چل ہی رہا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ تو بنتے رہنے ہیں، آباد رہیں گے، اور یہ قیامت تک آباد رہنے ہیں، چلتے رہیں گے۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے
کہ جس نے اس میں حصہ لے کے اس میں شامل ہو کر اور اس اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھا لیا، اس اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھا لیا۔ اور جو قریب جتنے بھی یہ گھر ہیں، اصغر صاحب کا گھر ہے، ادھر یاسین صاحب کے گھر ہیں، سب کے لیے حافظ زاہد خان صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ جو قریب جتنے بھی گھر ہیں، میں کئی دوستوں کے نام سے واقف نہیں بھی ہوں، تو ان سب کے لیے یہ مبارکباد ہے کہ ان کے محلے میں، ان کے پڑوس میں، ان کی ہمسائیگی میں اللہ کا گھر بن گیا۔ اب آج سے پہلے اس جگہ پر نہ جانے کیا ہوتا تھا یا کس طرح کے استعمال میں تھی، لیکن اب چونکہ اس پر نام اللہ کے گھر کا آ گیا ہے، اب قیامت تک اس میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیاروں کا ذکر خیر ہی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یاران گرامی، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں، اور میں صرف مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے قرآن پاک سے، اور وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے اور مسجد کو آباد کرنے کی جو عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، مجھ سے قبل علامہ سہیل اختر صاحب احادیث کی روشنی میں وہ بیان کر رہے تھے، آپ سماعت کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، اس کے انتظامات کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے دوسرے نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں سے اللہ نے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا وعدہ لیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس آدمی کا معیار جس طرح کا ہوتا ہے، اس بندے کے ذمے اسی طرح کا کام لگایا جاتا ہے۔ کبھی وزیر اعظم ہاؤس کا افتتاح کرنے کے لیے کسی فیکٹری سے کسی مزدور کو نہیں بلایا جاتا کہ وہ جتنا بڑا کام ہے اس کے لیے اسی پیمانے اور اسی لیول کے لوگ آئیں گے اور وہ اس کا افتتاح کریں گے۔ اس میں وزیر آئیں گے، بادشاہ آئیں گے، اور صدر اور جو گورنرز وغیرہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ آئیں گے۔ جتنا بڑا کام ہوتا ہے، اس کام کی دیکھ بھال، اس کام کی ذمہ داری بھی اتنے ہی بڑے لوگوں کی لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے قرآن پاک میں پہلے سپارے کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ یہ میثاق کا لفظ ہے، پکا وعدہ ہم نے لیا۔ کس بات کا؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ دونوں ابراہیم علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام بھی دونوں نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر ان نبیوں کے نام آتے ہیں، اور اتنے بڑے نبیوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ان طہرا بیتیا، کہ میرے گھر کی صفائی ستھرائی کیا کریں، یہ کہ وہ دونوں صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدے کرنے یعنی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں سے اس بات کا پکا وعدہ لیا تھا۔ تو اب جس کام کے لیے وقت کے جلیل القدر نبیوں کو منتخب کیا جائے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم مسجد میں صف بچھاتے ہیں، مسجد کی موٹر چلا دی، اس کا دروازہ بند کر دیا، کھول دیا، مسجد کی صفائی کر دی، وہاں کپڑا لگا دیا، اور جو دیگر چھوٹی موٹی مسجد کے کام ہیں، ہم عام طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مطلب شاید کوئی نہیں کر رہا تو چلو میں یہ کر لوں گا، تو چلو یہ کوئی عام سے کام اور معمولی کام ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے کہ پہلے زمانوں میں اللہ نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم یہ کام کرنا۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا بڑا کام ہے، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ایک خاتون تھیں، اور ایک روایت میں مرد بھی آیا ہے کہ وہ خاتون نہیں تھی، بندہ تھا، کوئی حبشی مرد تھا یا خاتون تھی، اور اس نے خود ہی اپنے آپ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی اپنے آپ کی کہ میں وہ مسجد نبوی میں آتا
وہ آدمی حبشی غلام تھا، وہ مسجد میں آتا اور آ کے مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتا تھا، کام کاج کو دیکھتا، کوئی کام ہونے والا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے تو دیکھ لیا، کر لیا، دیکھ بھال کیا کرتا تھا مسجد نبوی کی سرکار علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر۔ ایک وقت ہوا شام کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ گھروں کو گئے تو پتہ چلا کہ وہ اچانک بیمار ہوا ہے اور وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب جو قریب صحابہ کرام تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری مسجد کا خادم فوت ہو گیا، تو انہوں نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ادھر ہی بغیر کسی کو اطلاع دیے بتائے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا نا، فجر کا وقت ہوا، تو فجر کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مسجد کے اندر ایسے بیٹھے تو بات چیت ہوئی، تو پتہ چلا کہ رات وہ بندہ فوت ہو گیا ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ سرکار کو بتایا جی وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کا کفن دفن کر دیا اور اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے بڑے حیرت اور بڑے جلال سے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ فوت ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، واہ واہ سبحان تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ایک عام سا آدمی تھا اور آپ چونکہ عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کر کے فارغ ہو کے گھر چلے گئے تھے تو ہم نے سمجھا کہ آپ آرام فرما ہوں گے، تو ایک معمولی سے آدمی کے لیے، ایک عام بندے کے لیے ہم آپ کو بے آرام کرتے جگاتے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے تم اس کے معمولی کہہ رہے ہو؟ نہیں، وہ معمولی نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس کو کہاں دفن کیا ہے، مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سرکار کس قدر محبت کرتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اس کی تعمیر کے اندر، اس کی ترقی کے اندر، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے وہ بندہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کے اندر ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے اس بندے پر جو اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں اس کی تدفین کی، اس کی قبر کہاں بنائی، مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ اور بڑے جلال کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ تشریف لائیں، اور سرکار علیہ السلام کو لے کے باہر اور جنت البقیع میں اس بندے کی قبر کے پاس چلے گئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بندے کی قبر ہے اور یہاں یہ ہم نے اس کو دفن کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے، یعنی قبر کے پاس کھڑے ہو کے میرے سرکار نے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائی، اور دعا کرنے کے بعد جب سرکار نے ایسے ہاتھ پھیرا نا، دعا ختم کی، تو میرے کریم آقا نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولی آدمی ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ فوت ہو گیا، میں خود اس کا جنازہ پڑھاتا اور اس کے جنازے میں شامل ہوتا اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کی قبر کے اندر اتارتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ ہم نے کیوں نہیں سرکار علیہ السلام کو بتایا، اور کئی صحابہ تو کہتے تھے کہ ہمیں حسرت ہونے لگ گئی کہ کاش اس بندے کی جگہ پر ہم مرے ہوتے تو سرکار ہمارا جنازہ خود پڑھاتے اور اپنے ہاتھوں سے ہمیں قبر کے اندر اتار رہے ہوتے۔ اور پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس قبر والے کی وجہ سے، اب سنیں یہ آخری جملہ ہے، فرمایا کہ سرکار نے کہ اس قبر والے کی برکت سے یہ جو مسجد کا خادم ہے، جو مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس بندے کی قبر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں بائیں والی قبروں کو اپنے نور سے روشن کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ سرکار کی حدیث ہے، میں آپ کو کوئی مایا واقعہ نہیں سنا رہا، آپ کو میں کوئی اخبار کی نیوز نہیں سنا رہا، یہ سرکار کی حدیث ہے جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ اس قبر کی وجہ سے اس کے دائیں بائیں والی قبروں کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بندہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مسجد کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے،
جو اپنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے وہ پیسہ خرچ کر کے، جو اپنی خدمات صرف کر سکتا ہے وہ اپنی خدمات پیش کر کے، کسی بھی اعتبار سے جو بندہ مسجد کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے اور مسجد کی خدمت کرتا رہتا ہے، میرے مصطفیٰ نے گویا کہ بتا دیا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا نہ صرف اس کی اپنی قبر روشن ہوگی بلکہ اس کی برکت سے اس کے ہمسایوں کی قبریں بھی روشن ہو جائیں گی۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ابھی حدیث پاک پڑھ رہے تھے علامہ صاحب کہ سرکار نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ قیامت والے دن جنت میں اس کا گھر تعمیر فرما دے گا، اس کا گھر بنا دے گا۔ یاران گرامی، آپ بتائیے کہ کیا آپ جنت کا گھر اگر آپ ویسے خریدنا چاہیں تو آپ میں کوئی اتنا امیر بندہ ہے کہ وہ کہے کہ میں فرشتوں سے ویسے لین دین کر کے وہاں کوئی سیپریٹ اپنا کمرہ وہاں خرید لوں گا؟ خرید سکتا ہے کوئی بندہ؟ نہیں خرید سکتا۔ آپ اربوں کھربوں اور نہ جانے ان گنت اور لا تعداد روپیہ بھی خرچ کر لیں تو آپ پیسے دے کے جنت نہیں خرید سکتے۔ ہاں، لیکن اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت ہو، اس دنیا میں رہ کر اگر اللہ کی راہ میں، جیسے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک اماں نے مسجد کے کام میں خدمت کرنے والے جانور کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا، اور دنیا میں بھی اس کے لیے اعزاز اور آخرت میں بھی اس کے لیے عزت بنا دی۔ تو یاران گرامی، بات کو میں ان لفظوں کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ آپ سب کے لیے کہ آپ اس مسجد کے آپ اس مسجد کے آغاز میں، اس کی ابتدا میں آپ شریک ہوئے ہیں، آپ شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر کئی نیک کام کرتے ہیں اور کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کام ہم نے کیا ہے، اور ان کاموں کا انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ قیامت کے دن انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہم دنیا میں یہ، اگرچہ میں ان کو لے آیا، یہ ان کو لے آئے، وہ ان کو لے آیا، یار آج ہی اتھے جانا ہے، یار تم ہی آ جا، مطلب ایسے راہ چلتے اگرچہ ہم آ کے بیٹھ گئے، لیکن اس بیٹھنے کا، اس شرکت کا اجر اور جنہیں کہندے اندہ مول انشاءاللہ قیامت والے دن پہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ کہ اندہ کی اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے گھر بنانے اور اس سے زیادہ ان گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے اس جگہ پر آتا رہوں گا، اور ہمارے محترم جناب اجاز ساکی صاحب، انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی اس کام کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے یہاں پر آتے رہیں گے، اور حافظ ظاہر صاحب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، یاسین صاحب خود موجود ہیں، علامہ سہیل صاحب موجود ہیں، رمضان صاحب ماشاءاللہ موجود ہے، رمضان مرتضی صاحب اور احمد یار صاحب ہیں، مطلب کثیر تعداد ہے احباب کی، حافظ جعفر صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، اور ہم یہاں آتے جاتے رہا کریں گے، انشاءاللہ نظر رکھیں گے، کام کاج کی صورتحال کو دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو، اور آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم جی جان سے اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، ہم انشاءاللہ جی جان سے اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں بچے پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، حدیث پڑھی جائیں گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر جگہ کو آنے والے وقتوں میں اور وسیع کر دے، اور یہ اہل سنت کا اس علاقے کے اندر مرکز بنے انشاءاللہ، اور یہاں پر بچے پڑھیں گے، حفظ بھی کریں گے آنے والے وقتوں میں، اور انشاءاللہ یہاں پر آپ دین کی بہاریں دیکھیں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ بہاریں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ سب آپ احباب سے مل جل کر اور آپ احباب کے تعاون سے ہی ہے۔ اور میں چودھری محمد عمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ صدارتی کلمات آپ کہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوستوں سے اپنے انداز میں اور اپنے اعتبار سے دوستوں سے تعاون کا بھی حکم کریں، اور انشاءاللہ میں بھی بذات خود بھی اس کے تعاون میں، اس کی تعمیر میں انشاءاللہ شامل رہوں گا، اور آپ احباب بھی اس معاملے میں مل کر تعاون کریں انشاءاللہ۔ جناب چودھری محمد عمر